العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری، اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء البیعان بالخیار ما لم یتفرقا۔ یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ دونوں بیع و شراء کرنے والے، تغلیباً بیعان دونوں کو کہا گیا ہے، بیع و شراء کرنے والے یعنی بائع اور مشتری دونوں بالخیار خیار کے ساتھ ہیں اس وقت تک ما لم یتفرقا، جب تک کہ تفرق نہ ہو، جدائیگی نہ ہو۔ بائع اور مشتری نے آپس میں عقد بیع کیا، ایک نے کہا بیعتو، ایک نے کہا اشتریتو، تو ایسی صورت میں بیع کامل ہو گئی، مکمل ہو گئی، تام ہو گئی۔ یہ جو اختیار ہے کہ بائع اور مشتری دونوں کو اختیار رہے گا بیع کو فسخ کرنے کا، ختم کرنے کا، یاد رکھیے کہ فسخ ہمیشہ بیع کے تمام ہونے کے بعد ہی ہوگا۔ مثلا کسی کو لگ رہا ہے گھاٹا ہے تو اس نے کہہ دیا ابھی میں اس بیع کو فسخ کر رہا ہوں، مشتری کو لگا، بائع کو لگا، کسی کو بھی لگا، تو گھاٹے کی بنا پر اختیار رہتا ہے کہ وہ فسخ کر دے۔ اسی کو شرط خیار بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم نے شرط خیار کی تو شرط خیار بھی کہتے ہیں، لیکن جہاں پر شرط خیار ہی نہیں ہے، مثلا بائع و مشتری نے آپس میں بیع و فروخت کی اور بات مکمل ہو گئی، بیع تام ہو گئی، تو اب تو یہاں پر کوئی فسخ نہیں کر رہے ہیں۔ تو امام شافعی علیہ رحمت و رضوان یہ فرماتے ہیں کہ جب تک بدنی طور پر جدا نہ ہو، امام احمد بھی اسی کے قائل ہیں اور بہت سارے ائمہ، جب تک بدنی طور پر جدا نہ ہو، بیع تو تام ہو گئی لیکن بدنی طور پر جب تک وہاں سے جدا نہ ہو، مجلسیں الگ الگ نہ ہو جائیں، اس وقت تک ان کو اختیار رہے گا کہ بھئی بیع کو ختم کر رہے ہیں۔ یہاں پر کوئی شرط نہیں رکھی گئی، یاد رکھیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ تفرق بالابدان یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ تفرق بالمنطق اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی جب تک بات جو کر رہے ہیں نا ایجاب و قبول، اس وقت یہ ایجاب و قبول اور بات کرنے کے ذریعے سے جب تک تفرق نہ ہو، ظاہر بات ہے ایک کہہ رہا ہے کہ بے تو ایک نہ کہہ رہا ہے اشتریت تو، یعنی جو بیع کی بات چیت چل رہی ہے اس بات چیت سے جدا ہونا مراد ہے۔ لہذا جب تک بیع کی بات چیت چل رہی ہے اس وقت تک اسے اختیار رہے گا کہ اپنی بیع نہ کرے، ختم کر دے۔ اگر بیع کی بات چیت ہو گئی، تام ہو گئی اور شرط خیار نہیں رکھا تو آدمی کو اس میں اختیار پھر نہیں رہے گا، چاہے بدن سے جدا نہ ہوا۔ تو امام اعظم بہرحال یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کو خیال رہتا ہے، بیعان یعنی بائع اور مشتری دونوں اختیار کے ساتھ رہتے ہیں جب تک کہ جدا نہ ہو۔ تو یہاں پر جدا نہ ہونے کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ امام مالک اور امام اعظم کہتے ہیں کہ تفرق بالکلام مراد ہے، اور امام شافعی اور دیگر کچھ ائمہ یہ کہتے ہیں کہ تفرق بالابدان مراد ہے۔ بس یہ اختلاف ہے اور ہر ایک کی اپنی دلیل ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر تائید کے طور پر بھی
ذکر کی ہیں کچھ باتیں. پہلی حدیث دیکھتے ہیں. حدثنا واصل بن عبد الاعلی الکوفی، ہم سے حدیث بیان کی واصل ابن عبد الاعلی الکوفی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن فضیل نے، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن سعید سے، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے. عن ابن عمر، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے. قال، انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، البیعان بالخیار، کہ خرید و فروخت کرنے والے اختیار کے ساتھ ہیں، ما لم یتفرقا، جب تک کہ وہ متفرق نہ ہو، او یختارا، یا خیار یا شرط خیار ہی رکھ لیں. شرط خیار رکھ لیں گے تو شرط خیار کی بنا پر جو اس کی مدت ہے اس وقت تک اختیار رہے گا. قال فکان ابن عمر اذا ابتاع بیعا وهو قاعد قام لیجب له. اب اس کی بنا پر حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل یہ تھا کہ اذا ابتاع بیعا، جب وہ کسی سے کوئی چیز خریدتے، بیع کرتے، وہ قاعد، اس حال میں کہ بیٹھے ہوتے، بیٹھ کر کچھ خریدا، تو بیع کو تام کرنے کے لیے کہ تاکہ اختیار نہ رہے، اب اس کو تام کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے. تفرق بلا ابدان کی طرف اس سے اشارہ ملا نا، کہ بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے. اور ایک روایت میں ہے کہ کچھ خریدا تو خریدنے کے بعد کچھ دور تک پیدل چلتے تاکہ بیع تام ہو جائے. ٹھیک ہے. فرماتے وہ قائد، اس حال میں کہ وہ بیٹھے ہوتے، قامہ تو کھڑے ہو جاتے، لیجب لہ، تاکہ بیع ان کے لیے تام ہو جائے، واجب ہو جائے. حدثنا محمد بن بشار، تو اس حدیث سے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام احمد وغیرہ کا مطلب تائید ہوتی ہے. حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحییٰ بن سعید، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید نے، وہ روایت کرتے ہیں شعبہ سے، وہ کہتے ہیں حدثنی قتادہ، مجھ سے حدیث بیان کی قتادہ نے، وہ روایت کرتے ہیں صالح ابی الخلیل سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن حارث سے، وہ روایت کرتے ہیں حکیم ابن حزام سے. قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. بیعان یعنی خرید و فروخت کرنے والے اختیار کے ساتھ رہیں گے، ما لم یتفرقا، جب تک کہ ان میں تفرق نہ ہو، جدائیگی نہ ہو. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا، اگر وہ اپنی بیع میں سچے ہیں، وَبَيَّنَا، اور دونوں نے واضح کر لیا ہے مسئلہ کہ یہ مبیع ہے، اس نے کہا یہ ثمن ہے، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، تو ان دونوں کی بیع میں اللہ برکت فرمائے. وَإِن كَذَبَا، اور اگر دونوں نے جھوٹ بولا، وَكَتَمَا، اگر کوئی عیب ہے اسے چھپایا، ہے محقت برکت بیعہما، تو ان کی بیع کی برکت کو مٹا دیا گیا، یعنی برکت نہیں ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بیع کے اندر صداقت کا التزام کرنا چاہیے. کذب، جھوٹ، عیب کو چھپانا، یہ بے برکتی کی دلیل ہے. وہذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی بیع میں، آپ بھی تاجر تھے، شاید آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، اختصار کے ساتھ میں اشارہ کر رہا ہوں اسے، کہ آپ کا جو مقرر کردہ شخص تھا جس کو تجارت کے لیے بھیجا، تو کپڑے کے جو تھان تھے ان تھانوں میں ایک عیب دار تھان تھا، تو آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر اسے جب بیچیں تو عیب بتا دینا. اتفاق سے بیچنے والا شخص بتانا بھول گیا، اور پھر جب واپس آئے تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تاکہ سختی بھی فرمائی
اور جو بھی اس کا پیسہ تھا اس کو صدقہ کر دیا. واقعہ تفصیل کے ساتھ تاریخ میں لکھا ہوگا. تو امام اعظم تو اتنا التزام کرتے تھے، اور ایسا کرنا بھی چاہیے کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. شریعت کے اصول بڑے مضبوط ہیں، لیکن عمل بھی تو کیا جائے اس پہ. وفی الباب عن ابی برزہ، اور باب کے اندر حضرت ابو برزہ، حضرت عبداللہ ابن عمرو، حضرت سمرہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس سے حدیثیں موجود ہیں. حدیث ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث جو ہم نے یہاں ذکر کی وہ حدیث حسن صحیح ہے. والعمل على هذا عند بعض اہل العلم، اسی پر عمل ہے بعض اہل علم کے نزدیک، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم، اصحاب نبی اور ان کے علاوہ تابعین میں سے. وهو قول شافعی و احمد و اسحاق، یہی قول امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق کا، کیونکہ ان احادیث سے تفرق بالابدان سمجھ میں آیا. وقالو، اور ان حضرات نے کہا، الفرقۃ بالابدان لا بالکلام، فرقت سے مراد فرقت بالابدان ہے، نہ کہ فرقت بالکلام. وقد قال بعض اہل العلم، جبکہ بعض اہل علم نے کہا، معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لم يتفرقا، یعنی الفرقۃ بالکلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ما لم يتفرقا کا مطلب ہے الفرقۃ بالکلام. یہ امام مالک اور امام اعظم نے کہا ہے. والقول الاول اصح، امام ترمذی چونکہ شافعی المسلک ہے، فرماتے ہیں کہ قول اول اصح ہے. لأن ابن عمر، اب صحت اصح ہونے کی وجہ بتا رہے ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کرتے تھے، کیونکہ سرکار کی صحبت یافتہ تھے، جو بھی کرتے تھے اس سے آدمی کے ذہن اسی سے متاثر ہوگا کہ کوئی اگر سرکار کو دیکھ کے کر رہا ہے تو اب یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ سرکار سے سنے بغیر یا سرکار کو دیکھے بغیر انہوں نے یہ کہا ہو یا کیا ہو. وہی فرماتے لأن ابن عمر، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہوا روا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس حدیث کو، جس سے تفرق بالابدان سمجھ میں آ رہا ہے، انہوں نے اس حدیث کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے. وهو اعلم بمعنى ما روا وروي عنه، اچھا، اور وہی زیادہ بہتر جانتے ہیں اس کا معنی جو انہوں نے روایت کی. اور ان کا اپنا عمل کیا ہے؟ وہی عمل ہے کہ میں نے ایک بات بتائی کہ پیدل بھی چل دیتے تھے پھر لوٹ کر آتے تاکہ بے کام ہو جائے. وروي عنه انه كان اذا اراد ان يوجب البيع مشى، دیکھیے آگے یہی عبارت بھی آگئی. حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ بھی مروی ہے کہ جب وہ بیع کو واجب کرنا چاہتے، مشا، تو کچھ قدم چلتے، لیجب لہ، تاکہ ان کے لیے بیع واجب ہو جائے. وہکذا روی عن ابی برزہ الاسلمی، اسی طریقے سے حدیث مروی ہے ابو برزہ اسلمی سے، کیا ان رجلین اختصما الیہ فی فرس بعد ما تبایعا، کہ حضرت ابو برزہ کے پاس ایسے دو لوگ جھگڑا لے کر آئے، اختصما الیہ، ان کے پاس مقدمہ لے کر آئے ایسے گھوڑے میں، بعد ما تبایعا، جس گھوڑے کی آپس میں بیع و شراء ہو چکی تھی. فکانوا فی سفینہ، تو وہ کشتی میں تھے. فقال لا ارى کما افترقتما، جیسے تم آپس میں جدا ہو گئے میں اس کا نظریہ نہیں رکھتا. کیا مطلب؟ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، یعنی جب تم جدا ہو گئے تو اب جھگڑا لے کر آئے ہو تو بیع تو تام ہی ہو گئی، تو اب اس میں اختیار، یا تو خیار شرط خیار پہلے ہی رکھ لیا ہوتا تو الگ بات تھی، تو اب اس میں کچھ نہیں، کیونکہ بیع تام ہو چکی. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات سمجھ آ گئی، فقال لا ارى کما افترقتما، میں اب اس کا نظریہ یعنی بیع کو ختم ہونے کا نظریہ نہیں رکھتا جیسے کہ تم جدا ہو گئے، کیونکہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، بائع اور مشتری کو اختیار رہے گا جب تک کہ متفرق نہ ہو.
تو یہاں پر معلوم یتفرقا اور تم جدا ہو چکے ہو. وقد ذهب بعض اہل العلم من الکوفہ، اور بعض اہل علم اہل کوفہ سے اور ان کے علاوہ جیسے کہ امام مالک اس بات کی طرف گئے ان الفرقۃ بالکلام، کہ یہاں پر فرقت سے مراد فرقت بالکلام ہے. وہو قول ثوری، یہی قول ہے امام ثوری کا. وہکذا روی عن مالک ابن انس، اور یہی اسی طریقے سے مروی ہے حضرت مالک ابن انس سے. وروی عن ابن المبارک، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک سے مروی انہ قال، کہ انہوں نے کہا کیف ارد ھذا والحدیث فیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے میں اس کی تردید کر سکتا ہوں؟ کس کی؟ کہ تفرق بالکلام مراد ہے، اس کی میں تردید کیسے کر سکتا ہوں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس میں موجود ہے. والحدیث فیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح، اور حدیث وہ صحیح ہے. فقوى هذا المذهب، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس مذہب کی تقویت کی. ومعنی قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان الا بیع الخیار، معنی ہو مگر یہ کہ بیع خیار ہو، یعنی پہلے اختیار کی شرط ہی لگا لی جائے تب تو اختیار رہے گا ہی. اس کا مطلب ہے ان یخیر البائع المشتری، کہ بائع مشتری کو اختیار دے بعد ایجاب البیع، ایجاب بیع کے بعد. فاذا خیرہ، تو جب اس نے اسے اختیار دیا، فاختار البیع، اور اس نے بیع کو اختیار کیا، مطلب پہلے اختیار دیا کہ بھئی تمہاری مرضی ہے، لینا چاہو تو لے لو اور نہیں لینا چاہو تو مت لو، یہ کہہ دیا. پھر اس نے اختیار بیع کو اختیار کیا کہ میں لے لیتا ہوں، اب بات پوری ہو گئی، بیع تام ہو گئی. تو اب دیکھیے یہاں پر تفرق سے حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا الا بیع الخیار، مگر یہ کہ بیع خیار ہو. بیع خیار کا مطلب وہ والا نہیں کہ شرط خیار والی. بیع خیار سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جب آپس میں لین دین کی بات ہو رہی ہو، سودا ہو رہا ہو، تو اس وقت بائع یہ کہہ دے کہ بھئی تمہیں اختیار رہے گا، تم چاہو تو بیع اختیار کرو اور چاہو تو مت کرو. ابھی آپس میں اس کا مطلب ابھی بیع تام نہیں ہوئی ہے. اب اس نے بیع کو اختیار کر لیا کہ نہیں میں لیتا ہوں، اس کو لے لیا. اب بیع کو جب اختیار کر لیا تو اب اس کے بعد بیع تام ہو گئی، تو اب اس کے بعد کوئی اختیار نہیں رہے گا، یہ مراد ہے اس سے. فرماتے ہیں کہ بعد ایجاب البیع فاذا خیرہ، جب اس نے اس کو اختیار دیا، فاختار البیع، پھر اس نے بیع کو اختیار کیا، فلیس لہ خیار بعد ذلک، تو اب اس کے بعد اس کے لیے اختیار نہیں ہے فی فسخ البیع، فسخ بیع میں. تو دیکھیے یہاں پر اس سے کیا معلوم ہوا، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جو مطلب بتایا اس سے یہی معلوم ہوا کہ یہاں پر تفرق سے مراد تفرق بالکلام ہے، یعنی اس کلام سے جدا ہو جانا ہے جو کلام بیع و شراء پر دلالت کرتے ہیں، بیع و شراء جن کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس سے جدا ہو جانا. وَإِن لَمْ يَتَفَرَّقَا، اگرچہ یہ بدنی طور پر متفرق نہ ہو. ہَكَذَا فَسَّرَهُ الشَّافِعِي وغیرہ، اسی طریقے سے اس کی تفسیر امام شافعی اور ان کے علاوہ حضرات نے بھی کی ہے. وَمِمَّا يُقَوِّي قَوْلَ مَنْ يَقُولُ الْفُرْقَةُ بِالْأَبْدَانِ، اور رہی وہ بات جو کہ ان لوگوں کے قول کی تائید کرتی ہے جنہوں نے یہ کہا الفرقۃ بالابدان لا بالکلام، کہ فرقت سے مراد فرقت بالابدان ہے، فرقت بالکلام نہیں ہے. ان کی تائید حدیث عبداللہ ابن عمر، ان کی تائید حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث جو اوپر گزری وہ اس کی تائید کر رہی ہے. وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمرو ہے، یہ کیا ہے، یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو کی حدیث ہے جو کہ انہوں نے روایت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے اوپر گزر گیا. حدثنا بذالک قتیبہ، اب حدیث امام ترمذی آگے ذکر کر رہے ہیں. حدثنا بذالک قتیبہ، اس کی یہی بات ہم سے بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، لیث ابن سعد نے، وہ روایت کرتے ہیں ابن عجلان سے، وہ روایت کرتے ہیں عمرو ابن شعیب سے، وہ روایت کرتے ہیں ان کے اپنے والد شعیب سے، وہ روایت کرتے ہیں ان کے اپنے دادا سے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البیعان بالخیار، بیع و شراء کرنے والے اختیار کے ساتھ ہیں، ما لم یتفرقا، جب تک کہ متفرق نہ ہو، الا ان تکون صفقۃ خیار، مگر یہ کہ جب کہ صفقت خیار ہو.
یعنی عقد خیار ہو، شرط خیار ہو، بیع خیار ہو، صفقہ کا معنی بیع خیار ہو. ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشیۃ ان يستقيله، اور آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے سامنے والے یعنی چاہے بائع ہو یا مشتری اپنے ساتھی سے جدا ہو، خشیۃ اس بات کے خوف کے، یہ خوف کھاتے ہوئے، ان یستقیلہ کہ وہ اس بیع کا اقالہ کر دے گا، فسخ کر دے گا. اس کا خوف کھاتے ہوئے جدا ہونا اس کے لیے مناسب حلال نہیں ہے. تو جدا نہ ہو کہ اگر جدا ہوں گا تو ہو سکتا ہے یہ بیع کو فسخ کر دے، تو جدا نہ ہو. تو اب اس روایت سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس روایت سے تو یہ سمجھ میں آیا کہ اگر جدا ہونے کا خوف سے کہ نہیں یہ خوف کا کھائے کہ ہو سکتا ہے یہ بیع کو فسخ کر دے، اقالہ جسے کہتے ہیں عربی میں، اسی کو استقالہ یعنی طلب اقالہ کرنا، فسخ بیع کرنا. اس کی پوری تفصیل پورا ایک باب ہے، باب بیع میں. تو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں یہ بیع کو فسخ کر دے، تو اس کے لیے یہ حلال نہیں کہ یہ جدا ہو. اب جدا ہونے سے مراد کیا ہے؟ تفرق بالابدان ہی نا. ارے جدا ہونے سے کیا مراد ہے بھئی؟ وہاں سے جدا نہ ہو، اس کا مطلب کیا ہوا کہ فرقت بالابدان اگر جدا ہوگا تو یہ خوف ہے کہ ہو سکتا ہے بیع فسخ کر دے. تو یہاں پر اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ فرقت بالابدان ہی تو سمجھ میں آئی نا اس سے. وہی بتا رہے کہ یہ تائید ہو رہی ہے اس کی. کہاں گیا؟ ولا يحل له ان يفارق صاحبہ، اور اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے صاحب سے جدا ہو، خشیۃ ان یستقیلہ یہ خوف کھاتے ہوئے کہ وہ بیع کو فسخ کر دے. ھذا حدیث حسن ومعنى ھذا ان يفارقه بعد البیع، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے صاحب سے جدا ہو بعد بیع کے بعد، خشیۃ ان یستقیلہ، اس کا اندیشہ کرتے ہوئے کہ وہ اس کو فسخ کر دے. ولو کان الفرقۃ بالکلام، اگرچہ فرقت بالکلام ہی کیوں نہ ہو. سمجھے؟ یعنی فرقت نہیں ہونا چاہیے. اگر فرقت نہیں ہے، اگر فرقت ہو گئی کیسی بھی، تو ایسی صورت میں بیع تام ہو جائے گی. یہاں پر یہ ہے ولو کان الفرقۃ بالکلام، اگر فرقت بالکلام ہوتی تو بیٹا فرقت بالکلام تو بات خرید و فروخت کرنے میں تو ہو گئی، بات تو ختم ہو گئی. وہ تو جو بیع کرنے کے جو الفاظ ہیں، جو بھی باتیں ہیں وہ ختم ہو گئی. تو فرقت بالکلام اگر مراد ہوتا تو یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا. سمجھے نہیں؟ کیونکہ وہ تو ختم ہو گئی، وہ تو فرقت ہو گئی. فرماتے ولو کان الفرقۃ بالکلام، اگر فرقت سے مراد فرقت بالکلام ہو، ولم یکن له خیار بعد البیع، اور بیع کے بعد اسے اختیار نہ رہے جب تک کہ فرقت بالابدان نہ ہو، ہے نا، یہ نہ رہے، لم یکن لهذا الحدیث معنی، تو اس حدیث کا کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا. یہ انہوں نے تائید کے طور پہ حیث قال کہ فرمایا ولا يحل له ان يفارقه، کہ اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے صاحب سے جدا ہو، خشیۃ اس بات کے خوف سے، ان یستقیلہ کہ وہ اس کو فسخ کر دے. اس حدیث پاک کا کوئی مطلب نہیں رہے گا اگر فرقت بالکلام مراد دی جائے، اور فرقت بالکلام کے بعد اسے فرقت بالابدان سے پہلے تک اگر خیار نہ ہو تو اس کا کوئی مطلب نہیں. تو یہ حدیث امام ترمذی نے اپنے مذہب پر یا امام شافعی کے مذہب کی تائید میں پیش کر دی.